نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم و احسان ہے۔ اللہ تعالی نے ہم سبوں کو ایک حسین موقع نصیب فرمایا اور اصلاح معاشرہ اور دستار فضیلت کی نسبت سے ہم سب لوگ اس وقت یکجا ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک بہت زیادہ مشہور و معروف حدیث پاک پڑھی ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں اپنے ان بندوں اور ان افراد کے لیے جن کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن پاک کا علم عطا فرمایا ہے، ایسے بندوں کو، ایسے افراد کو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں اور انسانوں میں اور اپنے بندوں میں چیدہ، منتخب اور نہایت ہی خاص بندہ قرار دیا ہے۔ انسان سب کا سب اللہ کا بندہ ہے اور سب اللہ رب العزت کی معرفت رکھتا ہے، اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے، سب اللہ کو مانتا ہے، سب اللہ کا بندہ ہے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں میں جن سے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں منتخب قرار دیا ہے اور چنا ہے، وہ افراد ہیں، وہ بندے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک کی خاص تعلیم عطا فرمائی ہے اور اس کا سینہ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے کھول دیا ہے۔ قرآن کی عظمت اور قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس تعلق سے آپ خوب جانتے ہیں۔ عموماً مدارس کے طلبہ ہیں، گارجین حضرات ہیں، ماں اور بہنیں بھی اپنی جگہوں سے سن رہی ہوں گی۔ اللہ کی جو کتاب قرآن پاک ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے رہے ہیں اور جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور جس کتاب پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسی عظیم اور بے مثال و بے نظیر مہینے میں نازل فرمائی، اس کتاب کے بارے میں کہنا ہی کیا ہے۔ ہر ایک ایمان والا اس کتاب کی عظمت کو، حقیقت کو، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو خوب جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں اپنے ان بندوں کو جو منتخب فرمایا اور اس کا دل اللہ تعالیٰ نے سینہ کھولا تاکہ یہ بندہ ہماری کتاب کو محفوظ کر لے، چاہے اس کو یاد کرنے میں 2 سال لگے ہوں، 3 سال لگے ہوں، 4 سال اور 5 سال لگا ہوں،
لیکن اس نے محنت و مشقت کر کے، قربانیاں دے کے، پریشانیاں جھیل کر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی یہ عظیم کتاب ہے، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے یاد کیا، اور ان کے ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے موقع فراہم کیا کہ ہمارا بچہ اور ہمارا بیٹا، ہمارا نونہال اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں، محنت و مشقت کی گاڑی کمائی اپنے بچوں کے لیے لگایا، ان کی ضروریات کا خیال کیا، اور ان کی جو عمر ہے، جس عمر میں بچہ حافظ ہوتا ہے، وہ عمر بلوغ کا ہو جاتا ہے، بچہ ہوشیار اور لائق و فائق ہو جاتا ہے، اس عمر کے دوسرے بچے سماج کے، معاشرے کے نہ جانے کتنے پیسے کماتے ہیں اور اپنی دنیا کتنی آباد کر لیتے ہیں، لیکن ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر بھی گارجین، والدین، سرپرست حضرات اپنے بچوں کو فری کرتے ہیں، ان کو تاکید کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بات ہے اور کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، اللہ سے محبت ہے، قرآن پاک سے محبت ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ماننے والوں کو، اللہ رسول کے ماننے والوں کو جو ایک آخرت کا یقین دیا ہے، آخرت کا اعتقاد دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ صاحب ایمان اس دور میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، اور آخرت میں جو کچھ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے اور اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے، اس پر پورا پورا بھروسہ اور یقین رکھتا ہے۔ جب تو اپنی دنیا کی ساری رنگ و رونق کو چھوڑ کر اور دنیا کی ساری چیزوں کو، ساری سہولیات کو چھوڑ کر، یہ جان کر کہ میرا بیٹا قرآن پاک کو یاد کر رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، ممکن ہے کہ یہ ہم کو بہت اچھی دنیا نہ دے سکے یا اس کو بہت اچھی دنیا نہ مل سکے، لیکن آخرت پر یقین کرتے ہوئے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ ہر صاحب ایمان کو یہ دعا کرنی چاہیے تھی، اور ہر صاحب ایمان دعا کرتا بھی ہے کہ اللہم، اے میرے اللہ، آپ ان کاموں کی مجھے توفیق دیجئے جن کاموں سے آپ خوش ہوتے ہیں، اور ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے۔ دنیا میں ہم اپنی دنیاوی زندگی رنج و علم کے ساتھ اور مشقت و پریشانی کے ساتھ، دقتوں کے ساتھ گزار لیں گے، لیکن ایک زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا آغاز، اس کی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد دوسری زندگیوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اس کا انتقال ہوتا رہتا ہے، دنیا سے قبر میں جاتا ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر اس کی زندگی، پھر اس کی زندگی، اور پھر ایک ہمیشہ ہمیش والی زندگی کہ ابد الآباد، کبھی اس انسان کی زندگی ختم نہیں ہوگی، کبھی نہیں ختم ہوگی، ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دو فیصلے، چاہے جہنم کے اور چاہے جنت کے۔ جہنم کا فیصلہ ہو گیا اور وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا، قرآن پاک کو نہیں مانتا تھا، رسول پاک کو نہیں مانتا تھا، دین و شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایمان پر اس کی موت نہیں ہوئی، ایمان پر نہیں مرا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جہنم سے وہ نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیش۔ اب ہمیشہ ہمیش کا تصور کیجئے اور اس کو خیال میں لائیے کہ ہمیشہ ہمیش رہنا ہے اگر جہنم کا فیصلہ ہو، اور اس کے خلاف وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی باتوں اور اللہ کے وعدوں پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر انہیں یقین ہے، اعتقاد ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا ہے اس عقیدے کو مانتے ہیں، نبی پر ایمان ہے، تو ان کے لیے جنت ہے، تو جنت میں بھی ہمیشہ ہمیش رہنا، وہاں بھی خالدین فیہا ابدا، وہاں بھی وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔
جنت میں داخلہ ہوا تو پھر جنت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ ایمان والا دنیا کی بہت ساری چیزوں کو تیز دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، صرف اس امید پر اور اس یقین پر کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ وعدہ کے مطابق ہم کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور بڑے جگر گردے کی بات ہے۔ پھر آپ نے علماء سے سنا ہوگا اور سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو، ایسے بچے کو جنہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، اور ان کے والدین جنہوں نے قربانیاں پیش کی تھیں، اللہ تعالیٰ سر پہ تاج رکھیں گے اتنے بڑے مجمع میں جہاں سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے۔ یہ بڑے اعجاز کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بندوں میں جن کو منتخب کرتے ہیں، جن سے ہم کو پیار اور محبت ہوتی ہے، جن کو ہم ممتاز کرنا چاہتے ہیں، جن کی ایک امتیازی شان ہوتی ہے اور جن کو ہم اپنے نزدیک اور آخرت میں نہایت ہی نمایاں رکھیں گے، ان بندوں کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، دوستو، یہ بڑے اکرام اور بڑے اعجاز کا کام ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ ایک صاحب ایمان پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حاصل کرنا یہ فرض قرار دیا ہے، نہایت ہی ضروری، نہایت ہی اہم، کھانے پینے سے زیادہ اور دنیاوی زندگی میں برتنے والی چیزوں کی حصول یابی سے کہیں زیادہ علم دین کا حاصل کرنا فرض عین ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت۔ ہر عاقل و بالغ پر اتنا علم حاصل کرنا جس سے وہ ضروریات دین کو سمجھ سکے، جس سے وہ حرام و حلال میں تمیز کر سکے، جس سے وہ جائز و ناجائز کو پہچان سکے، فرض عین ہے۔ اور ہر دور میں والدین کی کوشش ہوتی ہے، پڑھنے والے بچے پڑھتے بھی ہیں۔ اب جب علم دین کا حاصل کرنا فرض عین ہے اور ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے اور ساری چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے، تو اگر ہم کو دنیا میں جیتے ہوئے علم نہ رہے اور ہم علم سے نابلد رہیں، علم سے غافل رہیں اور ہم اتنا علم، اتنی ضروریات دین کو حاصل نہ کریں، تو میرے بھائیو، میرے بزرگوں، دوستو، ہم دنیاوی زندگی میں آخرت کی تیاری کیسے کر پائیں گے؟ ہم وہاں کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو کیسے آمادہ کر سکیں گے؟ جب علم کی روشنی ہمارے پاس نہیں ہوگی تو راستوں کی تاریکیوں کو اور راستوں کی رکاوٹوں کو ہم کیسے سمجھیں گے اور پھر کیسے ہم اس کو دور کریں گے؟ آج بچوں میں بھی پڑھنے کا شوق ہے، گارجین حضرات بھی بڑے متفکر رہتے ہیں، اور صرف بچے اور گارجین ہی تک نہیں بلکہ سماج اور معاشرے میں جو ذی ہوش لوگ ہیں وہ بھی بہت فکر مند رہتے ہیں، وہ بھی اپنے طور پر مکتب کا قیام کرتے ہیں، اپنے طور پر کنوینٹ کا انتظام کرتے ہیں، اپنے طور پر چند لوگ مل کے چھوٹے موٹے مدرسے کا انتظام کرتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی انسان ہی نہیں، معاشرے اور سماج کے ذی ہوش لوگ ہی نہیں بلکہ حکومت بھی اپنے اپنے طور پر بڑی فکر مند رہتی ہے، ریاستی حکومت بھی، مرکزی حکومت بھی، کہ ہمارے ملک کا رہنے والا کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بچی جاہل نہ رہے، ناواقف نہ رہے، نادان نہ رہے، چونکہ سارے لوگ علم کی عظمت اور علم کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ ضرورت ہے، ہمارے سامنے مدرسے کے طلبہ ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے اگر مدرسوں میں ہمارے لیے وقت کو فراہم کیا ہے اور ہم مدرسے میں اگر پڑھتے ہیں، اگر قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، تو ہم لمبا وقت نہ لے کے 5 سال 7 سال 8 سال کا وقت نہ لے کے ہم 2 سال 3 سال میں ہم اتنی محنت کریں، اللہ کی کتاب کو اتنی محنت سے پڑھیں کہ ہم حافظ قرآن ہو جائیں، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اور بہت سارے علوم، بہت سارے فنون حاصل کرنے ہیں۔ آج تو الحمدللہ ہر ایک مدرسے میں، ہر ایک مکتب میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اردو کی تعلیم کے ساتھ ساتھ
اور دیگر تعلیمات کے ساتھ ساتھ سائنس بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، حساب بھی ہے، اور انگریزی بھی اور ہندی بھی ہے۔ کوئی بھی درسگاہ ایسی نہیں ہے چھوٹی یا بڑی جہاں اس طرح کا نظام نہ ہو۔ آج ہمارے طلبہ میں، ہمارے بچوں میں بڑی غفلت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگ دوستو، ہم بھی مدرسے کے لوگ ہیں اور آپ بھی گارجین حضرات ہیں، جو لوگ اسکول کے ٹیچر ہیں، جو لوگ مدارس کے اساتذہ ہیں، جو لوگ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں، ہم سبوں کو تجزیہ کرنی چاہیے۔ ابھی میٹرک کا امتحان ہوا ہے، انٹر کا امتحان ہوا ہے، اس کی کاپیاں چیک ہو رہی ہیں۔ جو لوگ کاپیاں چیک کرتے ہیں وہ تجزیہ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کے بارے میں خوب جانکاری ہے، خوب جانتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بچوں، آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بھی محنت سے پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اپنے پیٹ کا بھی بندوبست کرنا ہے، اور اپنی زندگی اور ہماری زندگی اچھی ہو، معیاری ہو، صاف ستھری ہو، عزت والی زندگی ہو، ہمارے ماں باپ خوش ہوں، ہم ماں باپ کے لیے راحت و چین و سکون کا ذریعہ بنے۔ ہم کو اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ نہایت ہی غفلت سے اور وقت کو بتا کر ہم اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو خراب نہیں کریں گے، تاکہ معاشرے اور سماج میں یہ پیغام نہ جائے کہ حفظ کرنے والے بچے بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں اور ان کو اردو نہیں آتی، ان کو انگریزی نہیں آتی، اور ان کے حساب نہیں آتا اور دوسرا علم نہیں آتا۔ ایسا میسج نہ جائے، بلکہ ہم اگر پڑھتے ہیں تو اسی عمر میں ہم قرآن پاک کو یاد کرتے اور جب تک ہمارا دور ہوتا ہے تب تک، اور پھر پڑھتے ہوئے ہمیں ان تمام علوم کو بھی حاصل کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں حفظ کرنے میں تھوڑی محنت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ حالانکہ آج فکر مند سب لوگ ہیں، گارجین حضرات بھی فکر مند ہیں، لیکن ہمارے بچوں میں، ہمارے طلبہ میں تھوڑی سی کوتاہی اور تھوڑی سی سستی پائی جاتی ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے اور سماج میں اردو کا حال ہے، سب لوگ جانتے اور واقف ہیں اردو کے ساتھ ہم نے کیا کچھ سلوک کر رکھا ہے، اور کتنے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ہم معاملہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں خاص طور پہ ہندوستان میں تو پوری شریعت، پورا دین اردو زبان میں ہے، قرآن پاک عربی میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو عربی قرآن پاک کے معنی و مفہوم کو جانتے اور سمجھتے ہیں؟ اس کا ترجمہ ہم کو دیکھنا ہوگا تو ہم اردو پڑھیں گے، اور ہماری اردو ٹھیک نہیں ہے، ہم اردو بہت اچھی نہیں پڑھ پاتے، ہم اردو بہت اچھی نہیں لکھ پاتے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ جس زبان میں ہماری شریعت ہے اور ہمیں شریعت کو جاننا اور سیکھنا ہے، اس کے مبادیات کو، اس کی ضروری باتوں کو، اور اس کے حلال و حرام کو، اس کی تہذیب و تمدن کو، جس دین پر ہم جیتے ہیں، رہتے سہتے ہیں، اور جس دین کے ہم نام لیوا ہیں، اور جو کچھ اور جو ہی ہماری سب کچھ ہے، اگر اس کے تعلق سے ہم غافل ہو گئے، اس کے تعلق سے ہم بالکل لاپرواہ ہو گئے، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، ہم کو بڑا پچھتانا پڑے گا اور ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے ہم کو پڑھنے چاہیے اور بہت محنت سے پڑھنی چاہیے، اور ہمیں دنیاوی زندگی بھی بہت ٹھیک ٹھاک سے اور بڑے احتیاط سے گزارنی چاہیے، تاکہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر لیں، ہمارے اندر کوئی ایسی لت اور کوئی ایسی عادت نہ آ جائے جو ہماری دنیا کی خرابی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کی خرابی کا ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے، اور اس پروگرام سے ہم تک جو میسج جائے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں اتارنے کی ہم سبوں کو توفیق و ہمت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔